تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درود پڑھ لیں۔ آواز بھائی سادہ کر دیں گے، اس کی کو بند کر دیں گے، آواز سادہ کر دیں گے اس کی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں بل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ آمین۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں اہل ایمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے اپنے انداز میں ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کے میلاد، نبی کے معراج، نبی کے گھرانے، نبی کے یارانے، نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، نام، مقام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر خیری ہے جو اہل ایمان کی ایمان کو اور بھی بڑھوتری عطا کرتا ہے۔ کائنات کے اندر کسی کے نام کا ڈنکا تب بجا ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا اور کچھ کر کے دکھایا اور زمانے سے اس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ اعجاز عطا کیا کہ آقا کائنات میں آئے نہیں، لیکن نام محمد کا ڈنکا پہلے سے بج رہا تھا۔ آپ کوئی دور، کوئی علاقہ، کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی وحی، کوئی لوح ایسی دکھائیں جس میں ذکر خدا تو ہو اور ذکر محمد مصطفیٰ نہ ہو۔ جہاں بھی خدا کی توحید کا نعرہ گونجا تو ساتھ ہی امام الانبیاء کی ختم نبوت کا نعرہ بھی گونجا۔ اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، لیکن پوری کائنات جس کی محبت کو اپنا ایمان شمار کرتی ہے وہی تو آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ابھی ہمارے محترم بھائی
آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرتے ہوئے ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے کہ قدسیوں یعنی فرشتوں نے میری زبان کے بوسے لیے جب میری زبان پہ ایک نام آیا، اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پوری کائنات میں ہر ایک شخص نے میرے محبوب پیغمبر کی تعریف و توصیف کی۔ زمانے بھر میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے نعت خوان آئے، ہر ایک نے رسالت مآب کا تذکرہ بھی کیا، ذکر خیر بھی کیا، پیغمبر کی تعریف و توصیف بھی کی۔ ایک تعریف مخلوق نے کی تو ایک تعریف خود خالق نے کی، اور وہ کتنا اعلیٰ بالا سچا سچا ہوگا جس تخلیق کی تعریف خود خالق کرتا ہے۔ اور محبوب کی تعریف اللہ نے یوں کی کہ تعریف محمد کرتے کرتے اللہ نے 23 سال پہ پھیلا کے 30 پاروں کا قرآن بنا دیا۔ یعنی رسالت مآب کی سب سے بڑی نعت کو قرآن کہتے ہیں، اور قرآن کی ساری تعریفوں کو سمیٹو تو میرے محمد کا نام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سب سے بڑی نعت قرآن ہے، اور سب سے مختصر سی جو نعت ہے وہ نام محمد ہے۔ اب یہ نام رکھا کس نے؟ کو بتائے گا بھائی؟ نبی پاک کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ کے دادا نے۔ اور آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ جی بھائی چلے، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام نہیں ہے، بلکہ عبد المطلب آپ کے دادا کا لقب ہے۔ آپ کے دادا کا نام ہے شیبہ، اور شیبہ کے ابا نبی پاک کے پردادا، تو ان کا نام ہاشم نہیں۔ ہاشم کہتے ہیں ایسے شخص کو جو گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر مسافروں کو کھلائے۔ اصل میں نام ہے آپ کا عمر۔ اور نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا بھائی؟ جی عبداللہ۔ عبداللہ نہیں، حضرت عبداللہ، جناب عبداللہ، خواجہ عبداللہ۔ کیوں؟ نبی کے بابا کا نام ہے تو کمال محبت کے ساتھ بھی ہو، پورے پروٹوکول کے ساتھ بھی ہو۔ نبی پاک کے بابا تو نام ان کا جناب عبداللہ، نبی پاک کی اماں تو نام سیدہ آمنہ، نبی پاک کے نانا تو نام ان کا وہب، نبی پاک کی نانی تو نام ان کا برہ، نبی پاک کے دادا تو نام ان کا عبد المطلب یعنی شیبہ، نبی پاک کی دادی تو نام اس کا فاطمہ۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ نبی پاک کی دادی تو ان کا نام فاطمہ، علی کی دادی تو ان کا نام بھی فاطمہ، چونکہ دونوں ایک ہی دادی کے پوتے ہیں۔ اور جناب علی کے ساتھ کمال بات یہ ہوئی کہ جناب علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ، اماں کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ، پوتی کا نام بھی فاطمہ۔ رسالت مآب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اماں سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ حوا تک میری نانیاں دیکھو، دادیاں دیکھو، میرے حسب نسب میں 2 نام بہت زیادہ ہیں۔ ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے عاتکہ، اور دونوں کے معنی کیا ہے؟ عفت والی، حیا والی، شرم والی، ناموس والی، پاک دامنہ خواتین۔ فرمایا اللہ نے جن مردوں، جن عورتوں کے ذریعے مجھ محمد کو زمانے میں وجود بخشا، میرے آباء و اجداد ننہال کو دیکھو، دنہال کو دیکھو، کسی مرد و عورت کے دامن کے اوپر بدکاری کا داغ کوئی نہیں۔ جیسا میں محمد پاکیزہ تھا، اللہ نے نسب بھی ویسا پاکیزہ دیا تو حسب بھی ویسا پاکیزہ دیا۔ اب نام رکھا محمد کس نے؟ نبی پاک کے دادا نے۔ نام جو رکھا، یتیم پوتا تھا، بڑی خوشیاں کی، بڑے چاؤ تھے، بوڑھے خواجہ عبد المطلب کو قبیلے بھر کی دعوت دی، سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے،
सब ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब एक बात बता, नाम तूने ऐसा चुन के रखा, हमने अरब की धरती पर देखा भी कोई नहीं, सुना भी कोई नहीं, पढ़ा भी कोई नहीं, रखा क्यों? बूढ़ा अब्दुल मुत्तलिब कहता है मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है, मेरा विजदान कहता है कि अर्शी फर्शी नूरी खाकी अपने बेगाने दोस्त दुश्मन आलिम जाहिल सारे मिलकर जिसकी तारीफ करें और तारीफ का इहाता ना कर सके उस जात को मोहब्बत कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम रखा मोहम्मद और उधर अम्मा ने नाम रखा अहमद। सुभान अल्लाह। कबीले की औरतें जो आई तो जनाब सैयदा हजरत आमना से कहा, आमना एक बात बता, हमने बड़े बड़े नाम देख के सुने लेकिन नाम अहमद बड़ा अजीब सा नाम है। सैयदा ने कहा तब से बात में करना, पहले मेरे लाल को देख तो लो। कबीले की सारी जो औरतें आई बढ़ बढ़ कर देखा इमामुल अंबिया मदनी करीम को, जिसने भी चेहरा मोहम्मद मुस्तफा देखा सारे पुकार उठे कि जिसमें मोहम्मद भी बेमिसाल है इसमें मोहम्मद भी बेमिसाल है। का नाम अहमद क्यों रखा? अम्मा फरमाती इसलिए मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है कि अर्शी फर्शी नूरी खाकी अपने बेगाने दोस्त दुश्मन सबसे बढ़ के जो खालिक की तारीफ करेगा वो मेरा यतीम बेटा अहमद होगा। दादा कहे मोहम्मद तो अम्मा कहे अहमद। आपका नाम भाई जी भाई रोहुल्ला, आपका नाम भाई नदीम है। जब भाई का नाम नदीम है, भाई का नाम रोहुल्ला है, मौलाना बशीर साहब कासमी सब तशरीफ ले गए, उनका नाम भी आपने सबने सुना। यानी जो भी दुनिया में आया सबका नाम एक है, आदम है, शीस है, नूह है, इदरीस है, यूनुस है, यूसुफ है, इसहाक है, याकूब है, इब्राहिम है, इस्माइल है, जनाब मूसा है, जनाब ईसा है। सबका नाम एक है, जाती नाम। लेकिन मेरे महबूब पैगंबर के जाती नाम दो हैं, मोहम्मद भी नाम है, अहमद भी नाम है। क्यों? मौला सबका नाम एक तो मेरे महबूब के दो नाम क्यों? फरमाया इसलिए ताकि जमाने को पता लग जाए जिनका नाम एक है वो सारे फर्शों के नबी हैं और मेरा महबूब मोहम्मद को है। मोहम्मद बने तो फर्शों का नबी है, अहमद बने तो अर्शों का नबी है। जाती नाम रसूल पाक के दो हैं और आमना के लाल बदरी करीम से पहले पूरी कायनात में मोहम्मद नाम किसी का नहीं, अली से पहले अली नाम किसी का नहीं, हसन से पहले हसन नाम किसी का नहीं, हुसैन से पहले हुसैन नाम किसी का नहीं, ईमान वालियों में आयशा से पहले आयशा नाम किसी का नहीं। और रसूल पाक मदनी करीम के यार सिद्दीक अकबर से पहले अरब की धरती पर अबू बकर से पहले अबू बकर नाम किसी का नहीं। अल्लाह ने बचा बचा के रखे ये नाम उनके लिए जो रब के भी महबूब थे, ज़माने के भी महबूब थे। लेकिन आज जो कुछ लोग कहे और उन कहने वालों में आपके सियालकोट का एक बागड़ बिल्ला भी मौजूद है। शर और आफत दोनों को जमा करो तो तब कहीं जाकर बनता है शराफत। 80 साल तक पहरा लगा दिया गया कि पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा के नाम पर कोई शख्स अपनी बच्ची का नाम फातिमा न रखे। हम कहते हैं अल्लाह जो अकल छीन ले तो इलाज कोई है भाई? कोई भी नहीं। वरना रसूल पाक मदनी करीम के असहाब नबी की आल की कमाल मोहब्बत देखिए, कहते कोई नाम न रखे, जबकि पैगंबर के सहाबा में 80 बच्चियों का नाम है फातिमा। 46 बच्चियों का नाम, कितना? 46 का नाम है फातिमा, 13 बच्चों का नाम है अली, 7 बच्चों का नाम है हुसैन। और आज जो बंदा किसी से पूछे आपका तारुफ, जवाब मिलता है जाफरी। भाई जाफरी कैसे? इमाम जाफर सादिक को मानने वाले। इनसे पूछो लड़ाई कौन नहीं, झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बात है, हिम्मत करके बताओ कि छठा इमाम कौन? जाफर सादिक है। तो जाफर सादिक की बेटी का नाम क्या है? 7वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 8वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की पोती का नाम क्या है? तो इनकी अपनी किताबें बताएं कि छठा इमाम जाफर सादिक तो बेटी का नाम है आयशा, 7वें इमाम मूसा कासिम तो बेटी का नाम है आयशा, 8वें इमाम अली रजा तो बेटी का नाम है आयशा, 9वें इमाम तकी तो
तो बेटी का नाम भी आयशा, पोती का नाम भी आयशा। उधर चलिए पैगंबर के सहाबा के दरवाजे पर, सैयदना उमर फारूक आजम, नाम सुना भाई जी? वो नबी के दीन से कुछ फैज पा सकता नहीं, जिसको तुझसे बुग़्ज़ है जन्नत में जा सकता नहीं। हुक्मरानी जिसकी हवा पर, अदल पर, दरिया पर, कौन कहता है खिलाफत वो चला सकता नहीं। और जिसके दिल में भी उमर का नाम बस जाए जबर है, यकीन के उस जगह शैतान आ सकता नहीं। आज जब बाज लोग अपना हसब नसब दिखाना चाहते हैं, जनाब उमर फारूक आजम का पुतला बना के ईद ज़हरा मनाते हैं फारूक आजम के वफात की खुशी में। 22 कूड़े खाए अमीर मुआविया की वफात की खुशी में। वो बंदा किसी राजपूत से ले बैठा पंगा, और राजपूत भाई ने मारा कम घसीटा ज्यादा, यानी हड्डी तोड़ी कोई नहीं, जोड़ छोड़ा कोई नहीं, बूथी भी लटकी हुई, बाजू भी लटका हुआ, सीधा बैठा बैगन में, जाके उतरा हाफजाबाद में, क्योंकि वह बड़े बाहर हड्डी जोड़ मौजूद है। किसी माहिर हड्डी जोड़ से पूछा, जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द है, कब बदबख्त आदमी बिगड़ा तेरा कुछ भी नहीं, तकलीफ क्यों है? कब पंगा ले बैठा बाबा जी से, बाबा जी ने ऐसा पेंजा चढ़ाया, हड्डी टूटी कोई नहीं, जोड़ छूटा कोई नहीं, तकलीफ बड़ी है। तो महर हड्डी जोड़ने का सुबह सुबह देसी घी का सूजी वाला हलवा खाया कर, क्योंकि अंदर के जख्मों की टकोर करता है। 14 सदियों पहले अमीर मुआविया के मरने की खुशी में, फारूक आजम की शहादत की खुशी में जो ईद मनाए, हलवे मांडे खाए, हमें टेंशन कोई नहीं, हमें तो खुशी होती है कि 1400 साल पहले हमारे इमामों ने ऐसा पेंटा चढ़ाया, टकोरें आज तक हो रही। तो हमें तुम्हारी ईदों से कोई टेंशन मेंशन, हमें तो खुशी होती है कि हमारे मामा की मार तुम्हें अब भी याद है। वो जनाब उमर फारूक आजम जिसको मांगे मुस्तफा भेजे खुदा। आज अगर कोई कहने नहीं उस उमर ने बड़ी ज्यादती की, क्या किया? जिन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हम कहते हुजूर सब कुछ जो किया तो मांगने वाले को पता नहीं था। नहीं, मांगने वाले को क्या पता था मेरे बाद आने वाला उमर क्या करेगा। हम कहते एक पल को तेरी सारी बातें मान ली कि मांगने वाले को पता नहीं था, भेजने वाले को तो पता था। मांगा किसने था, मांगा क्यों था, उसे तो पता था ना भाई। घर में तेज धार चाकू पड़ा हो, बच्चा खेलने की जिद करे, अम्मा उठाए दे दे, हाथ कट जाए, घर वाला आए पूछो हुआ क्या है, जिद कर रहा था, मैंने चाकू उठाया दे दिया, तो कहने वाला एक ही जुमला कहेगा, बच्चा था, नफा नुकसान का पता नहीं था, तुझे तो मालूम था हाथ कटेगा। चलो इसे पता नहीं था, जो मांगने वाला है देने वाले को तो पता था, भेज किसे रहा। और जिसने भेजा उसने इज्जत इस्लाम का सामान बना के भेजा कि महबूब पैगंबर मदनी करीम के सहाबा के जब तक उमर आया नहीं था, हालत ये थी कि हम दीवार के साथ लग लग के चलते थे, काफिर चौड़े होके चलते थे। उमर जो आया फिर हम चौड़े होके चलते थे, काफिर दीवार के साथ लग लग के चलते थे। तो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अच्छा नबी के सहाबा देखिए जी, 80 साल तक नामे फातिमा रखा नहीं गया। हदूद हरम में खतीब हरम है, अबू बकर सिद्दीक है, पहला पहला बयान जो किया, हम बयान करने हैं तो वहां से यहां तक फूलों की पत्तियां। सिद्दीक अकबर ने पहला खुतबा दिया, हदूद हरम में काफरों ने अबू बकर को इतना मारा, जूते मारे अबू बकर सिद्दीक के रुखसार पे, चेहरा मुतवर्रम हो गया, अबू बकर बेहोश हो गए, होश खो दिया, उठाने वाला बेबसी में कोई न था। 2 खवातीन थी, एक अबू बकर की अम्मा थी, फारूक आजम की बहन थी। मक्का का चीफ जस्टिस, और जूते पड़े कहां, चेहरे के ऊपर, चेहरा पहचाना नहीं जाता। हमारे नहीं वाली जब तकरीर ऐसी कीजिएगा बस सारे खुश हो जाए। खुदा का नबी तकरीर करे, चच्चा पत्थर मारे। जो नबी के बाद उम्मत में सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर, हदूद हरम में पत्थर पड़े, लेकिन मौलवी तकरीर के सारे खुश हो जाए।
जिस मौलवी की जिस तकरीर पे सारे खुश हो जाए, समझो मौलवी ने कोई डंडी मारी जरूर है, मुमकिन ही कोई नहीं। जी भाई, हक बात की जाए, किसी को चुभे कोई ना, तो मुमकिन ही नहीं। यहां पे उमर की बहन है, खत्ताब की बेटी है, पैगंबर की सहाबी का नाम है उसका फातिमा। क्या नाम भाई? फातिमा। रिश्ते में मुस्लिम की अम्मा है, अकील की घरवाली है, अली की भाभी है, अबू तालिब की बहुरानी है, जनाब हसन हुसैन की चच्ची है, और हिंद की बहन अबू सुफियान की साली, और नाम है उसका फातिमा। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ा बेटा तो नाम उनका अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान की बेटी तो नाम उसका सैयदा अस्मा है, अस्मा की बेटी तो अबू बकर की परनवासी, तो नाम इसका भी फातिमा। फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक का बेटा है और नाम इसका मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी बेटा तो नाम उसका कासिम है, कासिम का बेटी और अबू बकर सिद्दीक की प्रपोती तो नाम इसका भी फातिमा। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा है तो नाम इसका अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला की पोती उमर की प्रपोती तो नाम इसका भी फातिमा है। फारूक आजम का बेटा है, नाम इसका उबैदुल्ला है, उबैदुल्ला की बेटी उमर की पोती, खत्ताब की पड़पोती तो नाम इसका भी फातिमा है। या तो मोहब्बत का मंजर ऐसा है कि आले नबी के दरवाजे पर जाओ तो तुम्हें यहाँ पे आयशा ही आयशा मिले, और असहाबे नबी के दरवाजे पर जाओ तुम्हें फातिमा ही फातिमा मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के घरों में फातिमा भी मौजूद है, आयशा भी। क्यों? चूंकि हम राफजी भी नहीं है, खारजी भी नहीं है, लानती भी नहीं है, खारजी भी नहीं, चूंकि हम काने भी नहीं, काले भी नहीं, किसी लानती के काने भी नहीं। असहाब के नाम तो वो भी हमारे यहाँ है, और अहले बैत का नाम तो वो भी हमारे यहाँ। चले को दो बता, करबला के शहीद कितने भाई? जी भाई, करबला में शहीद कितने? 72। क्योंकि हमारी मिसाल चोरों की तरह है, जिन्होंने बैंक लूटा, पैसे उठाए, डाले थैले में, भागना शुरू किया, दूसरे चोर ने कहा गिन तो ले भाई, दिहाड़ी लगी कितने की है? उसने कहा मामा मीठी मीठी हवा चल रही है, नींद आई है, आराम से सो जा, सुबह एक्सप्रेस अखबार में पढ़ लेंगे डकैती रात हुई कितने लाख की है। कौन सारी रात बैठा नोटों को गिनता रहे? जो दुश्मन ने कह दिया हमने वो मान लिया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि रात को मैंने वापसी करनी है तो पसरूर का रास्ता कैसा है? तो सादा से लफ्जों में ऐसा रास्ता ठीक भी कोई नहीं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ शरीफ लोग पूछ भी लें मौलवी साहब जेब में कितने पैसे, क्योंकि बिजली के बिल काफी सारे हैं ना भाई सबके। अब मुझसे को निकाले 10,000, कल पुलिस वालों ने चोर पकड़ा, मुझे बुला लिया, मुझसे पूछा कितने थे, मैंने कहा 10,000। चोर कहता नहीं मौलवी साहब ऐसे ज्यादती ना करो, माहौल ना करो, मजाक ना करो, 5,000 थे, चोरी कर ली, गलती कर बैठे लेकिन थे 5,000। क्यों? लुटेरा कभी नुकसान पूरा नहीं बताता, जिसका लूटा हो वो छुपाता कोई नहीं। नफ्सुल हमूम किताब है यार लोगों की, जानते यार लोगों को भाई? जी वही जो भी चेलम के मौके पर दिखाई दिए थे, ही भी और शी भी। नफ्सुल हमूम किताब भी उन्हीं की, सहीफा इनकलाब की किताब उन्हीं की। रावी कौन है? इमाम बाकर कौन है? सन 58 हिजरी में पैदा हुए, इनके अब्बा हैं ज़ैनुल आबिदीन, करबला के मैदान में मौजूद है। करबला कब हुआ? 61 हिजरी में, यानी 5वें इमाम 4 साल के करबला में मौजूद हैं। और खुद उनका बयान क्या है कि लश्कर हुसैनी के जो अफराद शहीद हुए, उन शहीदों की तादाद है 145। कितनी? 145। और कातलों ने कितने बताए? 50% लेस ना भाई। यही तो करता चोर आज का, 10,000 लूट के 5,000 बताता है। लेकिन चलो इसकी बात मान लीजिए, जो आज ये कहते नहीं हम करबला वाले हैं, हम करबला के वाले से आपके ना की लगता मौला हुसैन, चलो आपकी बात मान ली। बकौल तुम्हारे करबला के शहीदों, शहीद 72 हैं, तुम अपनी किताबों से 72 शहीदों के नाम पढ़ पढ़ के दिखाओ, और 72 शहीदों के नामों पर सुन्नी घरों में बच्चे हम दिखाएंगे। तुम शहीद का नाम बताओ हुसैन, बच्चा हम दिखाएंगे। शहीद का नाम बताओ अब्बास, बच्चा हम दिखाएंगे। शहीद का नाम लो अली अकबर, बच्चा हम दिखाएंगे। शहीद का नाम लो अली असगर, बच्चा हम दिखाएंगे। शहीद का नाम लो ओन, बच्चा हम दिखाएंगे। शहीद का नाम लो याहिया, बच्चा हम दिखाएंगे। शहीद का नाम लो मुस्लिम, बच्चा हम दिखाएंगे। तुम जितने नाम लोगे बच्चे, लेकिन तुम 72 ना दिखाओ।
तुम अपनी किताबों में 72 के नाम नहीं, सिर्फ हजरत अली के 9 शहीद बेटों के नाम दिखा दो। हम 72 बच्चे दिखाएं, तुम सिर्फ 9 बच्चों दिखा दो, और बच्चे भी वो जिनका नाम तुम्हारी किताबों में लिखा है कि हजरत अली उल मुर्जा के 9 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने? 9 बेटे। अब वो 9 कौन है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली और हुसैन इब्न अली, जाफर इब्न अली। ये क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताता, जब ये नाम लेगा ना मोहम्मद बिन अली, तो मुमकिन है को मलंग पूछ ले, जाकर अहले बैत इतना बता दीजिए मोहम्मद कौन था, तो फिर ये बताएगा मोहम्मद अली का बेटा है। तो अली की बीवियां 9 है, कौन सी बीवी का बेटा है जी? उसका नाम तो उमामा है। उमामा कौन है? उसकी अम्मा का नाम जैनब है। जैनब कौन है? खुदा के नबी की सबसे बड़ी बेटी। तो कैसे बताएगा रसूल खुदा की बेटियां कितनी? 4। कितनी भाई? 4। मल्ला यदुल फकी, नबी की बेटियां 4 हैं। हयातुल कुलूब बाब नंबर 5 बाब नंबर 51, पैगंबर की बेटियां 4 हैं। अल काफी किताब, पैगंबर की बेटियां 4 हैं। नहजुल बलागा, पैगंबर की बेटियां 4 हैं। सिबे अजीम किताब, पैगंबर की बेटियां 4 हैं। याद लोगों की किताब 82 हवाले, नबी की बेटियां 4। इसलिए नहीं बताता क्या कि अली का बेटा मोहम्मद करबला का शहीद। याद रखिएगा, हजरत अली की औलाद में 9 बीवियां हैं जनाब अली की, 17 बेटे जनाब अली के, 18 बेटियां जनाब अली की, 27 दामाद हैं जनाब अली के, और जनाब अली के बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए, और जनाब अली की औलाद में 5 बेटों से औलाद आगे चली, 12 बेटों से औलाद आगे चली ही। आज क्या होता है? औलाद कोई नहीं, मसला ही कोई। क्या करे? दुपट्टा उठा कर ला, मौला के पैरों पे डाल दे, तो मौला तुझे बेटा देगा। मौला तुझे। अच्छा, हम जो कहना अमीर मुआविया भी सहाबी है, अली भी, तुझी बड़े पे गया, तुमसे बड़ा गुस्सा को नहीं। मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी, वो भी रजी अल्लाह, वो भी, तुम मकाम मर्तबा मिला दिया दोनों का। हम कहें कि अली भी रजी अल्लाह, मुआविया भी रजी अल्लाह, ये तो अली की तौहीन हो गई। और तू अली को भी मौला कहे, घोड़े को भी मौला कहे, ये तो अली की शान बयान हुई ना। जनाब अली के 5 बेटों से औलाद चली, 12 से औलाद। आज क्या होता है? बेटा कोई नहीं, मौला के पैरों में दुल्हन के अपना दुपट्टा डाल दे, बेटा हो जाए। यानी आज की मलंगनी को पता लग गया, बेटा ना होता हो तो मौला से बेटा लेना कैसे। खुद मौला अली के बेटों को पता नहीं चला कि मौला से बेटा कैसे लेना है। 5 से औलाद चली, 12 से औलाद। और जिन 5 से औलाद चली वो कौन है? मोहम्मद बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, उमर इब्न अली, अब्बास इब्न अली। अगर कोई बंदा कहे मैं औलाद अली तो हूं, लेकिन इन 5 की औलाद से नहीं, तो पक्की ठक्की बात है, टोटली रॉन्ग नंबर। चूंकि इन 5 के अलावा किसी और बेटे से औलाद चली ही नहीं। चले बात के दूर ना फैल जाए। हम क्या, हम 72 शहीदों के नामों पर 72 बच्चे दिखाए अपने घरों में। तुम अपने घरों में अली के 9 शहीद बेटों के नाम पर सिर्फ 9 बच्चे दिखा दो। नहीं दिखा सकते तो मौला हसन मुर्तबा के 5 शहीद बेटों के नाम पर सिर्फ 5 बच्चे दिखा दो। तुम्हारी अपनी किताब में क्या लिखा है? हसन मुर्तबा के 5 शहीद बेटे हैं। वो 5 कौन हैं? अब्दुल्ला बिन हसन, बिशर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर इब्न हसन। अगर 5 नहीं दिखा सकते, मैं 72 दिखाऊं। चलो मौला हुसैन के 3 शहीद बेटों के नाम पर 3 बच्चे अपने घरों में दिखा दो। वो 3 बच्चे कौन है? अल-तंबी वल अशराफ किताब के मुताबिक बेटा हुसैन का भतीजा, हसन का पोता, अली का पड़पोता, अबू तालिब का शहीद करबला का नाम था इसका अबू बकर। क्या नाम था भाई? नाम क्या था भाई? अबू बकर। दूसरा बेटा
مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین خواجہ قمرالدین سیالوی، سیال شریف والے پیر سیال لجپال، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین حضرت پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور جو خلیفہ مرید ہے پیر باقر علی شاہ کیلے والی سردار گجرانوالہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یار لوگوں نے اپنی کتاب ناسخ التواریخ اور اپنی کتاب میرے بھائی یہاں پہ تاریخ الائمہ میں لکھا کہ بیٹا حسین کا بھتیجا حسن کا پوتا علی کا شہید کربلا کا نام تھا اس کا عمر ابن حسین ابن علی۔ ہم 72 شہیدوں کے ناموں پر نام دکھائیں، ہم تب بھی منکر حسین، تو 9 بھی نہ دکھائے، تو 5 بھی نہ دکھائے، تو 3 بھی نہ دکھائے، تو تب بھی باری سے حسین۔ اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوان گارے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ نام رکھا محمد، کیا نام بھائی؟ لیکن ذاتی نام ہے، صفاتی نام کتنے ہیں؟ ہم نے قرآن پاک اٹھائی، ٹائٹل اندر والا کھولا تو 99 نام لکھے تھے گول گول دائروں میں خالق کائنات کے۔ بیگ ٹائٹل کھولا تو وہاں پہ 99 نام لکھے تھے رحمت کائنات۔ یعنی 2 ذاتی نام ہیں لیکن 99 رسول پاک کے صفاتی نام ہیں۔ بعض نے کہا 99 نام ہے، کسی نے کہا کہ 101 صفاتی نام ہے آمنہ کے لال کے، قاضی ابوبکر نے کہا 450 صفاتی نام ہے آمنہ کے لال کے، خالد متین لاہور والوں نے کہا 1000 صفاتی نام ہے آمنہ کے لال کے، مخدوم ہاشم سندھی نے کہا کہ بھائی 1140 صفاتی نام ہے آمنہ کے لال کے، دارالاحسان والے بابا لدھیانوی نے کہا کہ 1450 صفاتی نام ہے آمنہ کے لال کے۔ یعنی جیسے جیسے انسانی عقل ترقی کرتی جائے گی تو محبوب کی صفات پھیلتی جائے گی، پیغمبر کی صفات کو پھیلاؤ تو کائنات بنتی ہے، کائنات کی ساری تعریفوں کو سمیٹو تو میرے محمد کی ذات بنتی ہے۔ نام کیا رکھا؟ بول دیجئے، بول دیجئے بھائی۔ محمد نام کے معنی کیا ہے؟ جس جیسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، آئے کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ وہ رسول جو کائنات میں آئے تو بعض مورخین نے کہا کہ تاریخ تھی ربیع الاول کی 2، کتنی؟ 2۔ اور تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی اپنی کتاب نطق الہلال میں بھی لکھا، اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 میں بھی لکھا کہ اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 8۔ مصر کے رہنے والے محمود پاشا جو ماہر فلکیات ہیں، ریاضی کے حساب سے ثابت کیا اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 9۔ عام مورخین نے کہا کہ تاریخ تھی ربیع الاول کی 12، اور مشی جلوس والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو تشریف لائے تو تاریخ تھی ربیع الاول کی 17۔ لیکن تاجدار بغداد پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھے کہ اللہ کے نبی جو کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ تھی محرم الحرام کی 10۔ کیا؟ اب کسی نے کہا کہ آقا دنیا میں ہے تو 2 کو، کسی نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 12 کو، کسی نے کہا 17 کو، کسی نے کہا ربیع الاول میں، کسی نے کہا محرم میں۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جب جہاں جس دم جس گھڑی سیدہ آمنہ کی گود میں آئے تو عزت پانے کے لیے میرا محبوب پیغمبر کسی دن کا بھی محتاج نہیں، مہینے کا محتاج نہیں، مقام کا محتاج نہیں، سال کا محتاج نہیں، حسب نسب کا محتاج نہیں، خاندان کا محتاج نہیں، رسول پاک مدنی کریم کسی شہر کا محتاج نہیں، زمانے بھر کو عزت ملی ہے تو آمنہ کے لال کے سب کے حصے ملی۔ وہ نبی جس دم کائنات میں آئے تو بے مثل بن کے آئے، بے مثال بن کے آئے، کیوں کہ ایسا آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، آئے کیوں کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ تو محمد کہتے کس ذات کو ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار، اور تعریف بھی ایسی کہ اس سے پہلے ایسی تعریف کبھی کہیں کسی نے کسی کی بھی نہ ہو، اور اس کے بعد کوئی کہیں ایسی تعریف کسی کی کرے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، مکہ سے چلے مدینہ کی جانب، اور مدینہ جانے سے پہلے رسول خدا 3 دن غار میں ٹھہرے۔ کہاں بھائی؟ جی بھائی، غار میں۔ اب جواب ملتا نہیں، دیکھو تمہارا بھی غار میں، ہمارا بھی غار میں، تمہارے کی تعریف ہمارے پر تنقید۔ ہم کہتے حضور ہمارا غار میں گیا تھا قرآن کو بچانے کے لیے، تمہارا غار میں گیا ہے قرآن کو چھپانے کے لیے۔
نہیں آنے تو بار بار امام کو لگ پتہ جائے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کرے کل کا آ جائے, کل کا, اور وہ آنے والا جب آئے گا تو بقول تمہاری اپنی کتابوں کے نام اس کا محمد ہوگا, لقب اس کا مہدی ہوگا, کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. النجم الثاقب کتاب علامہ طبرسی اپنی کتاب لکھ 12ویں امام کی کنیت ہوگی ابو بکر. کیا ہوگی؟ تو ابو بکر نام والا تیرا یا میرا؟ جی بھائی, اگر تیروں میں کو پہلے ابو بکر ہے تو آخری بھی تیرا ہوگا, اگر پہلوں میں ابو بکر میرا ہے تو آخری بھی میرا ہوگا. پھر وہ آئے گا کہاں پہ؟ ملک شام میں آئے گا, شہر دمشق میں آئے گا, مسجد اموی میں آئے گا. اور مسجد اموی کون سی ہے؟ جو خاندان امیر معاویہ کی بنائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پہلا امام جناب علی, اور جناب علی نے آخری نماز کہاں پڑھی بھائی؟ کوفہ میں. کون سی؟ فجر کی. کس مسجد میں؟ مسجد کا نام ہے مسجد فاروقی. مسجد فاروقی کیوں؟ جو کہ اس مسجد کے بانی کو عمر کہتے ہیں, امام و خطیب کو علی کہتے ہیں. علی نے آخری نماز پڑھی تو مسجد کوفہ میں. کس میں؟ یعنی علی تیرا ہوتا تو امام باڑے میں جاتا, علی ہمارا تھا تو مسجد میں آیا تھا. ہم تو حسینی ہیں, تو مولا حسین نے آخری نماز کون سی پڑھی؟ حضرت حسین نے. یار لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے, سورت کا نام ہے سورت الحسین. کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا مولا ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, سورت الحسین تو کہیں بھی نہیں. وہاں پہ نام تبدیل کر چڑھا ہے. پہلے نام تھا سورت الحسین, اب نام ہے سورت العصر. اس میں اللہ نے قسم اٹھائی والعصر. ملنگ نے پوچھا مفسر قرآن علامہ جھنیر صاحب سے, 2021 کا پیور لیدر کا بنا ہوا مفسر قرآن مارکیٹ میں آیا, کہ اللہ نے عصر کی قسم اس لیے اٹھائی, والعصر مجھے قسم ہے علی کے لال حسین کی اس آخری نماز کی جو کربلا کی دھرتی پر حسین نے پڑھی تھی. کون سی؟ عصر کی نماز. عصر کی. ہم کہتے ہیں واللہ اگر تو کبھی ہمارے ہاں آئے تجھے گجرا والا کے پائے کھلائیں گے, سیال کوٹ کی ایس کریم کھلائیں گے, اور وزیر آباد کے کانٹے ہوں گے, ساہیوال کا مکھن ہوگا. اتنا بڑا مسئلہ تو نے یوں حل کر دیا کہ مولا حسین کربلا میں شہید ہوئے تو آخری نماز کون سی پڑھی؟ جی بھائی, کوئی لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, پیار محبت کی باتیں. گاؤں بستی کے 2-4 محسسین کو ملائیے, کچھ اپنے ہوں, کچھ سرکاری ہوں, کچھ درباری ہوں, مسجد پہ چھت پہ کھڑا کر دیجئے, اور دائیں بائیں کل ظہر کی نماز کے بعد کان لگا لگا کے سنیں کہ اذان کہاں کہاں سے آئی. اگر 4 بجے اذان جو آئی تو میرے بھیا اہل حدیثوں کی ہوگی. اگر اذان جو آئی صلاۃ و سلام کے ساتھ تو بریلیوں کی ہوگی. اگر بغیر صلاۃ و سلام کے ہے تو یہ دیوبندیوں کی ہوگی. چوتھے گھر سے اذان آئی, جواب ملتا نہیں, تو پتہ لگ گیا جہاں پہ اذان کوئی نہیں وہاں پہ نماز کوئی نہیں, اور نماز ہے کون سی؟ اسے کہتے ہیں نماز عصر. اور مولا حسین نے آخری نماز پڑھی تو نماز پڑھی عصر کی, تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے حسین انہی کا ہے جو عصر کی نماز والے. نہیں, ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں, جناب علی وہ ہیں جو انگلی اٹھے تو سورج واپس لوٹے. تو انکار کس نے کیا؟ جی بھائی, تحقیق کرنا اپنی جگہ پہ معاملہ ہے کہ معاملہ سچ ہے جھوٹ, لیکن جو بھی سچ ہے تو تیرے پلے جھوٹ ہے. تو اتنی بات بتا, سورج کو لوٹایا کیوں تھا؟ جامی نہ رک جامی سورج کل ملنگ دی سنتا جا, آج نہ روکے ہوتے قسم خدا دی پھر پلک تے نامی پتر ملنگنی دا تو چڑے اسمان دے سورج دا. بھائی ہم تو خدا کے نبی کو بھی مانے, جناب علی کو بھی مانے, نبی کا معجزہ بھی مانے, علی کی کرامت کو بھی مانے, سورج کا لوٹانا بھی مانے, اور چاند کے ٹکڑے ہونے بھی. حکم خدا کا ہاتھ نبی کا, اسے معجزہ کہیں گے. حکم خدا کا ہاتھ ولی کا, اسے کرامت کہیں گے. نبی معجزہ دکھائے تو امت کے ایمان کو بنانے کے لیے, اور ولی اگر کرامت دکھائے تو امت کے ایمان کو بچانے کے لیے. ہم تو نبی کے منکر کو بھی کافر کہیں, علی کے منکر کو بھی کافر کہیں. ہمت کر کے بتا کہ سورج لوٹا تو صحیح. تو اللہ کے نبی نے پوچھا علی نماز پڑھنی کون سی ہے؟ جی بھائی, جہاں تیری کتاب میں لکھا نا معجزہ رد شمس,
فیصلہ یہیں پہ کروا لیا. اگر علی نے کہا ہو مولا ظہرین پڑھنی ہے تو علی تیرا، اگر علی نے کہا آقا ظہر تو پڑھ چکا اثر پڑھنی ہے تو پھر علی میرا. تجھے علی کا انداز بھی اچھا نہ لگے، علی کی نماز بھی اچھی نہ لگے، علی کا امام بھی اچھا نہ لگے، علی کا نام بھی اچھا نہ لگے. نام کیا رکھا؟ محمد. کیا نام بھائی؟ محمد. کیا نام بھائی؟ محمد. محمد. جس کی زمانہ تعریف کرے اس ذات کو. آگے غار میں 3 دن ٹھہرے، اور 3 دن جو ٹھہرے یاد رکھیے گا نبوت کے بوجھ کو صرف 2 بندوں نے اٹھایا. ایک نبی نے اٹھایا، ایک حضرت ابو بکر نے اٹھایا، اور ایک جناب طلحہ بن عبید اللہ نے اٹھایا. اور طلحہ نے 80 زخم کھا کے جو اپنی پیٹھ پر پیغمبر کو اٹھائے، نبی کو اونچی جگہ پر پہنچا دے. اسے ابو بکر کا داماد کہتے ہیں، اور دوسرا اسی داماد کا سسر ہے، نبی کا بھی سسر ہے، اسے کون؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا، ڈر خوف کو ہے کوئی، دشمن بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا علی بیٹھ، نبی تیرے کاندھوں پر بیٹھے گا. چڑھتی جوانی والے 29 سال کے علی نے کہا آقا نبوت کا بوجھ اٹھانا میرے بس کا روگ ہی کوئی نہیں. دوسری جانب 100 ننگی تلواریں ہیں، دشمن جان لینے کے در پہ ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے، نبوت کی ذات بھی بچانی ہے. آگے چڑھائی آ گئی، چڑھائی بھی میرے بھائی آہستہ آہستہ نہیں، سیدھی چڑھائی، وہ بھی 3 میل کی. نبی کی عمر 53 سال کی ہے، ابو بکر کی عمر 51 سال کی ہے، بڑھاپا دونوں پہ ہے. اللہ کے نبی کو کاندھوں پر اٹھا کے 3 میل کی چڑھائی پہ چڑھتا ہی نہیں، تو چڑھائی 3 میل کی پہنچا دے اسی جان کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. لیکن آج گلگت کے کچھ باگڑ بلے بل جو پیش ہوا تو بلوں سے کئی بلی کے بلوگڑے بل بلاتے نکل آئے. نہیں، یہ ہمارے خلاف ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ جوئیاں کی سرزمین پہ کسی شخص نے سود کھایا ہم اس کا مکالا کریں گے، ہم اس کا مکالا. جلسہ ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، بہر جو نکلے، سامنے بینچ پہ کچھ بزرگ بیٹھے تھے. ایک لگا تقریر تو تھی نبی کی شان میں، لیکن مولوی نے ساری تقریر میرے خلاف کی. تو کسی نے کہا بابا جی آپ کو تو نام لیا ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہا تھا نا اگر کسی نے سود کھایا ہم اس کا مکالا کریں گے. تو ابھی تک تو ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ سود کھاتا کون کون ہے. کل جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تقریر میرے خلاف تو پتہ لگ جائے گا سود خور کون کون ہے، حرام خور کون کون ہے. بل میں صرف اتنی سی بات تھی جو نبی کی ذات کو بھونکے، صفات کو بھونکے، آل کو بھونکے، جماعت کو بھونکے، اصحاب کو بھونکے، نبی پاک کی آل کو بھونکے، نبی کی ازواج کو بھونکے، پیغمبر کی بنات کو بھونکے. اس کی سزا 10 سال. ابھی 10 سال کی بات چلی، لوگوں نے یوں رونا شروع کیا. ہم کہتے پتر روتے کیوں ہو؟ ابھی تو یہ سیڑھی پر پہلا قدم ہے، منزل ہماری نہیں ہے، منزل وہ ہے جو جہاں پہ بھونکے وہیں پہ ٹھوکو، قانون حکومت بنائے گی انشاءاللہ. ابھی سے رونا کیوں شروع کیا؟ کہتا تھا تو بابا، لیکن بابے کا خصے والا پاؤں بڑا بزری تھا. دم پہ جو آ گیا، بل میں نام کسی کا نہیں تھا. ہم کہتے ایک بل تم لے کر آؤ اور خدا کی قسم پاس ہم کروائیں گے. بل میں لکھو کیا؟ جو جناب علی کی ذات پہ تان تنقید کرے، جو اما زہرا کی ذات پہ تان تنقید کرے، جو حسنین کریمین کی توہین کرے، بل تم لاؤ، پاس ہم کروائیں گے. بل میں سزا 10 سال کی نہیں، 25 سال کی نہیں، اوور قید کی نہیں. سزا یہ ہو جو علی کو جہاں پہ بھوکے وہیں پہ ٹھوکو. بل تم لاؤ، پاس ہم کرواتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم توہین والے نہیں ہیں، ہم محبتوں والے ہیں. جس کے پاس سودا جو ہو وہی بکتا ہے، ہمارے پاس تو محبت ہی محبتیں، محبت ہی محبتیں، محبت ہی محبتیں. ایسی محبتیں کہ ابو بکر کی زبان پہ علی کے ترانے سنتا ہوں، علی کی زبان سے صدیق کے ترانے سنتا ہوں. نام رکھا محمد. کا نام بھائی؟ آگے دونوں غار. غار کا خلاصہ کیا ہے؟
غار ہے، سرکار ہے، یار ہے، دیدار ہے، لگاتار ہے، بار بار ہے، 3 دن ہے، 3 راتیں ہیں، چوری ابو بکر کی ہے، سر خدا کے نبی کا ہے، اور اللہ کے نبی نگاہیں اٹھائیں تو صدیق اکبر کو دیکھے، صدیق نگاہیں جھکائے تو آمنہ کے لال کو دیکھے۔ غار سے نکلے، نبی سوئے، ابو بکر جاگے۔ ابو بکر، نبی نے آرام کیا، ابو بکر نے کام کیا۔ اچھا یہ پورے مجمع میں میرے ڈرائیور ڈھونڈ کے دکھاؤ بھی کہاں میرا ڈرائیور؟ ایک بھی نہیں، 2 میرے ساتھ ہیں، ایک بھی نہیں۔ وجہ جیسے آئے میں نے فوراً کہا ڈرائیوروں کو آرام کروا دیجیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جبکہ ان کے ساتھ میں برابر کا جاگا ہوں راستہ بتانے کے لیے، اور واپسی بھی جا کر راستہ بتانے کے لیے۔ میں نے اسے آرام کروایا، لیکن کیا اللہ کے نبی کو ترس نہ آیا کہ خود تو اللہ کے نبی سوئے، ابو بکر جاگے، ابو بکر کہتے ابو بکر تو بھی آرام کر لے، لیکن نبی نے کہا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ نبی کی ذات جانتی ہے ابو بکر فنا فی الرسول ہے، نبی کا آرام ہی ابو بکر کا آرام ہے۔ یہی تو ہوا تھا جب غار سے نکلے، ٹھنڈی جگہ تھی، پہاڑی کی ڈھلوان تھی، ابو بکر کہتے ایسی ٹھنڈی میٹھی جگہ میرا دل چاہا کہ میرا محبوب یہاں پہ آرام کرے۔ سبحان اللہ۔ میں نے چادر بچھائی، نبی کو سلایا اور خود آگے بڑھا کہ کہیں کوئی دودھ پینے کی، کھانے پینے کی چیز لے کر آؤں۔ آگے ریبڑ دیکھا، بکری والا دیکھا، بچے سے پوچھا کہ دودھ بھی لے کر، بالکل لے کر۔ پیسے کتنے لوگے؟ کہ مالک نے منع کیا ہے، مسافروں سے پیسہ لینا ہی کوئی نہیں، ہے نا بھائی؟ اور بندہ جی ٹی روڈ پہ پھنس جائے، گاڑی خراب ہو جائے، پیسے، وہ کہتا ہے ابا نے ایک ہی بات سکھائی ہے، مسافروں کو چھوڑنا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا مالک نے کہا مسافروں سے پیسہ، تو ابو بکر نے کہا بکری کا دودھ نکالنا کیسے کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ پہلے بکری کو کھڑا کر، تھنوں پہ ہاتھ مار، مٹی جھاڑ، تھنوں کو دھو، برتن دھو، ہاتھ بھی دھو، دودھ نکال۔ دودھ نکلا تو ڈھانپا کپڑے کے ساتھ اور چشمے کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالا، پینے کے قابل جو ہوا، تب ابو بکر کا یا رسول اللہ اٹھیے دودھ پی لیجیے۔ اب یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ابو بکر کہتے میں نے اللہ کے نبی کو اٹھایا اور میں کہا یا رسول اللہ اٹھیے دودھ پی لیجیے، تو رسول پاک مدنی کریم دودھ پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، اتنا پیا کہ پیتا نبی نے تو راج میں گیا، پیا خدا کے نبی نے، بھوک میری ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو نبی ابو بکر سے کہتا کوئی نہیں آرام کر لے، تو نبی جانتا ہے کہ نبی کے آرام میں ہی ابو بکر کا آرام ہے۔ لیکن آج نہیں، ہم ابو بکر سے حساب کتاب کریں، کس سے؟ جس ابو بکر نے پہلی ملاقات میں 40,000 درہم خدا کے نبی کی نظر اتاری، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حساب کتاب کون لیتا؟ وہ ملگنی کا پتر، جسے وہ دین کے لیے وضو توڑوانا، تو کیا ابھی وضو کیا بھی کوئی نہیں، اور کیا بھی تو الٹا، کیا بھی تو، کیونکہ ان کی اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ سجدے میں جا کے نماز میں سجدے میں آنکھیں کھولوں یا بند کروں؟ اب جس سے پوچھا اس چپڑ کٹو کے پاس جواب تھا نہیں، اس نے کہا کوئی سنی تیرے پڑوس میں ہے؟ جی بالکل ہے۔ تو سنی کو دیکھ لینا، اس کی آنکھیں بند ہو تو کھول لینا، اس کی آنکھیں کھلی ہو تو بند کر لینا۔ کہا گیا ابو بکر سے حساب کتاب کروں گا، اس ابو بکر سے جنہیں 40,000 درہم پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی پر وار دیے۔ ایک سبحان اللہ نکلی، سبحان اللہ، وہ مجبوری میں چلو کہہ دیں۔ جب وجہ تو پکی بات وہ یہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں درہم ہے کتنی بڑی چیز ہے نا بھائی۔ میں بچے سے کہوں نا بھائی جا دوڑ گئے تو $1 دوں گا پانی لے کر، مولوی صاحب کل آج مار جا، میں نہیں جانا، اسے نکال کے تو 20 روپے دوڑا دوڑا جائے گا، پتہ ہے اس نوٹ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ لیکن اس بھولے بادشاہ کو پتہ ہے کوئی ڈالر کتنی بڑی کتی چیز ہے، جس کے لیے پاکستان کے حکمرانوں نے قوم کی بیٹی اپنے ہاتھوں بیچ ڈالی تھی۔ جب قوم کی بیٹی بیچ کے ڈالر وصول کیے جائیں پھر برکت نہیں ہوتی، نحوست ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، چیز ملتی بھی کوئی نہیں۔
40,000 درہم. میں نے اسی ربیع الاول میں رابطہ کیا عرب کے ایک سنار کے ساتھ کہ نبی پاک کے دور میں جو درہم تھا، دینار کہتے سونے کا سکہ، درہم چاندی کا، پاکستان کی موجودہ پیسے کی قیمت کے مطابق اس دور کا درہم کتنا تھا؟ جواب ملا اس دور کا ایک درہم آج کے دور کا 686 روپے بنتے ہیں. کتنے؟ تو ابو بکر نے 686 ضرب 40,000 جواب ملتا ہے 1,47,20,00,000 روپے. جو 1.5 کروڑ روپیہ پہلی ملاقات میں نبی کی نظر اتار دے اسی کو صدیق اکبر ہے. ابو بکر مال کھا گیا، باغ کھا گیا، اور قبلے ابو بکر صدیق کھانے والے کو نہیں کہتے، لٹانے والے کو کہتے ہیں. لٹایا کیسے؟ ایک کھجور کھالی صدقے کی کس نے؟ نبی کے نواسے حضرت حسن مجتبی نے. اور اگر کوئی نوجوان دوست بتائے کہ رسول پاک کے نواسے کتنے ہیں، نواسوں کا نام ترتیب کے ساتھ کیا ہے، تو انشاءاللہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی قائد اعظم جناب کیف سمیت انشاءاللہ. جی نبی پاک کے نواسے کتنے؟ نواسوں کا نام کیا ہے؟ جی بھائی جی جی معذرت، میم این زال رے تے، اگر اتنا ہی کہہ دیتے کہ جتنے معذرت میں حرف ہے اتنے نواسط بھی بات بن جاتی کچھ نہ کچھ. جی بھائی چلے تکا لگ گیا، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نام ترتیب کے ساتھ بتانے ہیں. 100 روپے اور نکلے مولوی کی جیب سے تو قیامت کی آخری خیر شادی. جی ابو بکر کھانے والے کو نہیں لٹانے والے کو کہتے ہیں، اور مولوی دینے والے کو نہیں لینے والے کو کہتے ہیں. نبی پاک کے 4 نواسے کتنے؟ 4. سیدہ زینب کا بیٹا نبی کا نواسا سب سے بڑا، اس کا نام ہے علی. کیا نام بھائی؟ سب سے بڑے نواسے کا نام علی ہے، سب سے چھوٹے داماد کا نام علی. دوسرا نواسا سیدہ رقیہ کا بیٹا، اس کا نام ہے عبداللہ. اور 2 نواسے سیدہ فاطمہ کے بطن سے، بڑے کا نام ہے حسن، چھوٹے کا نام ہے حسین. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چھوٹے کا نام کیا بھائی؟ چھوٹے کا نام حسین ہے. ایک کھجور جو کھائی، اللہ کے نبی نے حسن مجتبی کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور نکال دی. نہیں پتر، کیوں؟ ہم سید ہیں، سیدوں کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز. تو جو ہر گلی میں ہر بس میں کھڑا ہو غریب سیدہ، تو سمجھ لینا ٹوٹلی رانگ نمبر ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ کھجور صدقے کی تیرے لیے کھانا جائز. لیکن 20 سال تک حضرت حسین ابن علی کو، 10 سال تک حضرت حسن مجتبی کو سیدنا امیر معاویہ نے 20 لاکھ درہم الگ الگ دی. کتنے؟ تو اس دور کے 20 لاکھ درہم آج کے دور میں بنتے ہیں 2,74,80,40 روپے. جس نواسے کو ایک کھجور تو یاد تھی کہ نہیں کھانی، اگر مال حرام ہوتا تو 2 کروڑ کیوں کھا گیا تھا؟ تو رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلے بات مختصر کریں بھائی، چونکہ کئی دوستوں نے دیکھنا شروع کر دیا دائیں جانب، وہ اسٹیج سیکٹری کو ڈھونڈو، ہمیں پھنسا کے کہاں بھاگ گیا. نبی پاک پہنچے خیمے میں. خیمہ کس کا تھا؟ ام معبد نامی خاتون کا، ان پڑھ بوڑھی دیہاتی عورت. دونوں یار پہنچے. ابو بکر نے کہا اماں کچھ گھر میں کھانے پینے کا ہے؟ کہا بیٹا بالکل بھی نہیں، کچھ کمزور سی بکری بیٹھی ہے. فرمایا وہ بکری لے کر آ، پھر میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کا کمال دیکھ. سبحان اللہ. نبی پاک مدنی کریم نے ہاتھ پھیرا، بکری کے تھند دودھ سے بھر گئے. تو سیال کوٹ کے پیر کی طرح بکری دبائی نہیں، اماں کو واپس لوٹا دی. سنبھالیے. ابو بکر نے دودھ جو نکالا دیا خدا کے نبی کو. آج ہمارے گھر میں خدا نہ کرے کو پیر آ جائے، جی بھائی خدا نہ کرے 2 نمبر پیر آ جائے، ہوتا کیا ہے؟
پیر کا گلاس پڑا تھا، مرید کے بیٹے نے گلاس پانی کا پی لیا، ایک تھپڑ پڑا مرید کے بچے کو، کیوں؟ بدبخت آدمی، پتہ ہی کو نہیں۔ پیر جی کے برتن اور ہیں، مسلمانوں کے برتن اور ہیں، چونکہ پیر صاحب مسلمانوں کے جھوٹے برتن میں کھانا کھاتے ہی کوئی۔ دودھ جو لائے ابو بکر، دیا خدا کے نبی کو، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر مجھ سے پہلے اس اماں کو پلا جس نے ابھی تک محمد کو محمد نہیں مانا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے دودھ اس اماں نے پیا، اس کا بچہ ابو بکر کے غلاموں نے پیا، ابو بکر کے غلاموں کا بچہ ابو بکر نے پیا، تو ابو بکر کا بچہ ہوا خالق کائنات کے محبوب پیغمبر نے پیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں تشریف لے گئے۔ بوڑھا بابا گھر میں آیا تو اپنی گھر والی سے پوچھا کہ بات بتا، میں گھر سے جب گیا تھا جب حالت اور تھی، اب آیا تو حالت اور ہے، گھر میں انقلاب بھی عجب ہے، نور بھی عجب ہے، خوشبو بھی عجب ہے، برکت بھی۔ تو بوڑھی اماں نے کہا ہے تو میں سونے سی، جو مسافر ہے نا، ہے تو میں سونے سی۔ ایک وہ حسین بھی تھا، جمیل بھی تھا، وسیم بھی تھا، جسیم بھی تھا، قسیم بھی تھا۔ وسیم جسیم قسیم نام لیا خدا کے نبی کا، کہ ایسا حسین کہ دنیا کے حسین و جمیل شخص کو دیکھو دل کہتا ہے ایسا کا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب اس کو جتنا مرضی دیکھا جائے، کیل داغ چھائیاں وہاں سے دکھائی دیتے دنیا کے حسینوں میں، اور میرے آنے والے اجنبی مسافر میں فرق یہ ہے کہ دنیا بھر کے حسینوں کو جتنا زیادہ دیکھا جائے ان کا حسن و جمال گھٹتا جاتا ہے، لیکن جو میرے خیمے میں ہے وہ تو ایسا تھا، اس کو جتنا زیادہ دیکھا جائے اس کا حسن و جمال بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ تعریف و توصیف کی کس نے؟ اس عرب کی ان پڑھ بوڑھی دیہاتی عورت نے۔ اس نے کون سی نبل یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، کون سی لینگویج اکیڈمی تھی، عربی زبان کی اتنی باریکیاں اس ان پڑھ بوڑھی دیہاتی اماں کو پڑھائی کس نے تھی؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، پڑھائی کسی نے نہیں، بتائی کسی نے نہیں، رٹائی کسی نے نہیں، جس کو دیکھ کر زبان پہ بے ساختہ نعت آ جائے اسی ذات کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا جو پہنچے مدینہ میں، مدینہ کی معصوم سی بچیوں نے دف اٹھایا، نعت پڑھی، کیا طلع البدر علینا، یعنی اس دور میں مدینہ والی بچیوں نے پڑھی تو ہماری بیٹی کیوں نہ پڑھے؟ ہاں، پہلی بات تو بھائی یہ ہے وہ مدینہ کی بچیاں معصوم تھی، نابالغ تھی، اور تو پردہ اسکرین پہ جس کو بٹھاتا ہے جوڑ کوئی نہیں۔ جنہوں نے پڑھی ان سی معصوم سی آواز بھی لے کر آ، مدینہ کی پاکیزہ فضا بھی تو لے کر آ۔ معصوم سی بچی نے پڑھا، کیا ہم پہ بدر کا چاند طلوع ہو گیا، تو نہ خدا کا شکر ادا کرے۔ ان معصوم سی بچیوں سے کسی نے پوچھا تم نے نبی کو دیکھا، بدر کہا، ہلال کیوں نہیں کہا، بدر کہا، قمر کیوں نہیں کہا؟ ہمارے ہاں چاند کے نام کتنے بھائی؟ چاند، چاند، چندہ مامو، بات ختم۔ شیر، شیر تھے ببر شیر، مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحم اللہ، انہوں نے اپنے قصیدے میں 540 نام لکھے شیر کے، اتنی وسعت ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں چاند کے نام کتنے ہیں؟ 3، کیا؟ ہلال، قمر، بدر۔ پوچھا تم نے نبی کو ہلال کو نہیں کہا؟ بچیاں کہتی ہیں ہلال کہتے پہلی رات کے چاند کو اتنا باریک ہوتا ہے، دکھائی دیتا بھی ہے، دکھائی نہیں بھی دیتا۔ ہاں، لیکن اگر یہ چاند ہتھے لگ جائے پاکستانیوں کے تو ہم 11 بجے بھی چڑھا دیتے رات کو۔ چاند بیچارہ خود مصیبت پھنسا کہ پھنس کہاں پہ گیا ہوں اس قوم کے۔ قمر کہتے دوسری سے لے کے 13ویں کے چاند کو، جو گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، عروج بھی ہے، کمال بھی ہے، نقص بھی ہے، زبان بھی ہے۔ کہ ہم نے نبی پاک کو بدر کیوں کہا؟ بدر کہتے 14ویں کے چاند کو۔ کون سا؟ کون سا بھائی؟ 14ویں کا۔ چلے اللہ فرصت دے، لائٹیں بند کر کے آج 15ویں کا چاند دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ پھر بھی مزہ آئے گا۔ چلے سامنے ہے، چلے تو ہوا کیا؟ بدر کہتے 14ویں کا چاند،
मुखड़ा भी पूरा, गुलाई भी पूरी, नूर भी पूरा, उसे कहते माह तमाम आ गया। कि उसकी तारीफ क्यों ना करें कि आमना का लाल नबियों का इमाम आ गया। अब ये बारीक भी नहीं, मासूम सी बच्चों को कितने पढ़ाई थी, पढ़ाई किसी ने नहीं, जिसको देखकर देखने वाले की जबान पे बेसाख्ता नात आ जाए उस जात को मोहम्मद कहते हैं। चलिए बात क्लोज करें। जो अव्वलीन आखिरीन का सरदार हो उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जिस जैसा आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं, उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जो कायनात के चप्पे चप्पे पे रहमत बरसाता हुआ आए उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जो दुश्मन जान की तकलीफ को अपनी जान पे ले ले उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जिसमें अल्लाह ने हक के तकलीफ को पूरा कर दिया उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जिसके दामन तमाम औसाफ हमीदा को जमा कर दिया उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जमाने भर की खैरों का जो मरकज बनता है उस जात को मोहम्मद कहते हैं। जो अव्वलीन आखिरीन का सरदार बन गया है उस जात को मोहम्मद कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ भाई नहीं नहीं आप भी नहीं मानते है ना, हमारे कुछ भाई नहीं मानते, ये खुदा के नबी की जात को नहीं मानते। हम तो पैगंबर की जात को यूं मानते हैं कि एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो कारी कमली वाला है। नहीं, नबी की मिलाद को नहीं मानते। तो मुख्तसरन मिलाद तो ये है, अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। अगर कोई खुल के बयान की तो खुल के बयान हमारा यूं है, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों में नासक हकीकत न होती, जबीनों में नूर मुसद्दक न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद तो सावन तरसते, फिजाओं में बहती बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों में भटकते, सफीरों को सहर की गुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका से रहता, नसीम बहार में निकल होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, अल्लाह किसी की शिफात होती, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती। हम तो पैगंबर की जात को माने। आपका पड़ोसी इलाका गुजरात भाई, कौन सा, वहां पे कुछ यार लोग जलूस निकाल के आ गए उसी कमरे के सामने जहां पे मैं वहां भी बैठा हुआ था, और नारा क्या लगाया, मिलाद का मुनकिर काफिर है। क्यों, वाह बिरु साड़न वास्ते। मेजबान भाई बेचारे थोड़े परेशान हुए, मैं कभी टेंशन मेंशन कोई नहीं, उन्हें अंदर ले आओ मुझे बाहर ले जाओ, नारा वो लगाएं जवाब मैं दूंगा, नारा मैं लगाऊं जवाब मिलके देंगे, ठीक है ना भाई। नारा लगाना क्या है कि पैगंबर की जात का मुनकिर काफिर है, सिफात का मुनकिर काफिर है, मिलाद का मुनकिर काफिर है, मेराज का मुनकिर काफिर है, घर का मुनकिर काफिर है, दर का मुनकिर काफिर है, लिबास का मुनकिर काफिर है, अब्बास का मुनकिर काफिर है, नबी के नालैन का मुनकिर काफिर है, अली हसन हुसैन का मुनकिर काफिर है। हम क्यों जले भाई, जब पैगंबर की जात को आल से जलता हो, खुदा करे यहां भी जले, खुदा करे वहां भी जले, ऐसे लानती से हमारा क्या ताल्लुक है। मोहम्मद कहते उस जात को है जिसका जुस जुस काबिल तारीफ हो। क्या भाई, जुस जुस काबिल तारीफ हो, जुस जुस काबिल तारीफ। बच्चा पैदा हुआ, दाई अम्मा दौड़ के आके कहा मुबारक हो, अल्लाह ने चांद सा बेटा तुम्हें अता किया है। अब चूंकि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए ना भाई, वरना पहले दौर में पुराने वक्तों में अभी तक हमारे बड़े भी दाई को दाई नहीं कहते, दाई अम्मा कहते, लेकिन अब हम दाई को दाई नहीं कहते, मिडवाइफ कहते। हाँ, बंदा इन पढ़े लिखों से पूछे भी दाई का ताल्लुक बच्चे के साथ है, बच्चे की अब्बा के साथ है। अगर है बच्चे के साथ तो फिर उसे मिड मदर होना चाहिए था, हाँ, मिडवाइफ। चले ठीक है, तो आप मेरे को बताया कि नबी पाक की दाई अम्मा का नाम क्या है, ये भाई जी चले। हमारे यहां दाई कहते उस खातून को जो डिलीवरी पैदाइश के मौके पर जच्चा बच्चा को संभाले, और ऐसा काम पैगंबर की विलादत के मौके पर किसी ने किया ही। हलीमा दाई तो है, दूध पिलाने वाली दाई है, मौके की पैदाइश के मौके की दाई वाली। नबी दुनिया में जो आए तो बगैर दाई के, नबी के खतने हुए तो बगैर दाई के। और पाकिस्तानी कौम इतनी जहीन कौम है कि खतना करने वाले को सर्जन कहती है और प्लम्बर को मुजतहिद कहती है। लेवल तो अपना ना इस कौम का। रसूल कायनात में आए तो बगैर दाई के, नबी के खतने हुए तो बगैर, क्यों,
جب دنیا میں کسی خاتون نے میرے بھائی ماں بندہ ہو تو دائی کی نظر سے اس خاتون کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب دنیا میں کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس بچے کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ نے شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے ایسے VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے۔ بچہ ہوا پیدا، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا۔ کچھ دن گزرے، پتہ لگا بچہ ویسے بڑا گول مٹول تھا لیکن ذہنی طور پہ توازن بچانے کا ٹھیک نہیں۔ ہاں، یعنی سر بڑا اچھا، ماتھا بڑا عجیب، ماتھا بڑا اچھا، آنکھیں بڑی عجیب، آنکھیں بڑی اچھی، ہاتھ بڑے عجیب، ہاتھ بڑے اچھے، انگلی بڑی عجیب، انگلی بڑی اچھی، سینہ بڑا عجیب، سینہ بڑا اچھا، تو پاؤں بڑے عجیب، پاؤں بڑے اچھے، چال بڑی عجیب، چال بڑی اچھی، خاندان بڑا عجیب، خاندان بڑا اچھا، رشتہ دار بڑے عجیب، رشتہ دار بڑے اچھے، داماد بڑا عجیب، داماد بڑے اچھے، سسرال بڑا عجیب، سسرال بڑا اچھا، بیویاں بڑی عجیب۔ یعنی دنیا میں کوئی خاتم کوئی نہیں، پرفیکٹ کوئی نہیں۔ خاتم کے معنی کیا ہے؟ ایک تو ہے مہر لگا، ایک ہے بند کر دیا، ایک ہے مکمل ہو گیا، ایک معنی یوں بھی ہے اور حادی ہو گئی۔ کیا؟ اللہ نے حسن تخلیق کو جہاں پہ کمال بخشا ہے وہی تو آمنہ کے لال ہے۔ دنیا میں پرفیکٹ کوئی نہیں، خاتم کوئی نہیں، کامل کوئی نہیں، مکمل کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن جو بالکل لاریب ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو بالکل بے عیب ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جمال ہی جمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے، کمال ہی کمال ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ چلے بات بالکل اینڈ پہ آ گئی بھائی۔ پاکستان کا بڑا ہی تفریحی مقام ہے اڈیالہ جیل، اگر کبھی اتفاق ہو جانے گا بھائی، کھانا بھی فری ہوتا ہے، رہائش بھی فری، بستر بھی بہرحال اچھا مل جاتا ہے۔ میں نے وہاں پہ 58 دن گزارے اڈیالہ جیل میں، ایک ہی چکی میں مولانا فاروقی صاحب اور میں موجود تھے وہاں۔ ساتھ والی چکی تھی ممتاز قادری صاحب کی۔ اچھا، ممتاز قادری کی شہادت والے دن ہی جنازے سے پہلے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سارے قیدی، جو قیدی تھے کہ 25 تقریباً مذہبی جو قیدی تھے، سارے قرآن نکالو، ایک ایک پارہ پڑھو، اس سالے ثواب کریں گے ممتاز قادری کے لیے۔ انور نامی پٹھان نوجوان موجود، ان کو مولوی صاحب وہ بریلوی تھا، کیا کر رہے ہو؟ تو دیوبندیوں کے چیف اورنگزیب فاروقی نے کہا یہ نہ دیکھو کون تھا، یہ دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے۔ چونکہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ، ہم نے کبھی نام کو نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ کام کو دیکھا۔ اڈیالہ جیل میں چکی ہماری دونوں کی ایک ہی تھی، تو فاروقی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے۔ کیا؟ ایک ہے پنجاب دا نیڑے، سلیاریاں چوئیاں نیڑے گیا سیالکوٹ، تقریباً آدھا گھنٹہ۔ نعت خان کا آخری مصرع خدا کی پناہ، اور خطیب کی آخری بات بس اللہ سچی مچی معاف فرمائے، میری آخری بات ہی۔ جس کی نسبت خدا کے نبی کے ساتھ ہو جائے ہم اس کے احترام کو بھی ایمان اور عقیدہ سمجھ کے آگے بیان بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں۔ جس کا جس جس قابل تعریف ہو، بندہ کسی کا پیر کی تہاڈی کیا بات ہے، اور تہاڈے گھر والی اللہ بچائے، یہ پیر کی تعریف ہوگی توہین ہوگی۔ جی بھائی پیر جی آپ کی کیا بات ہے، لیکن آپ کے مرید 100 مرید ہے، 3 حق کو بیان کو نہیں کرتے، 97 حق کو چھوڑ گئے، آپ کی کیا بات ہے؟ پیر جی آپ کے گھر میں 4 بیٹیاں، ایک آپ کی ہے، 3 کسی اور کی، یہ پیر کی تعریف ہے توہین ہے؟ پیر جی آپ کا مصلی یہ تو منافقت کی آماج گاہ ہے، یہ تعریف ہے توہین ہے؟ پیر جی آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ نے جو کام آپ کے ذمے لگایا آپ نے بالکل بھی نہیں کیا، یہ تعریف ہے توہین ہے؟ جس کی امانت آپ کے ہاتھوں میں تھی اس کو آپ نے دی نہیں، جس کی امانت تھی نہیں اس کو آپ نے حوالے کر دی، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ تعریف ہے توہین ہے؟ جی بھائی اگر کوئی بندہ کہے یار فتوا نہ لگا، پیر کا تو میں نام کو چومتا ہوں، وہ مرید تھا نا بیچارہ کو بڑا تابعدار، کھانا شانا بالکل VIP بنایا،
تھا, آج بھی کم نہیں الحمدللہ. اللہ اور برکت دے ہمارے دوستوں کو. مرید نے بڑا کھانا بنایا, پیر نے تعریف جو کی, کمال کر دیا نور دی نے تو نے. پیر جی آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. پیر جی کھاتے رہے, بہر نکلے تو پیر جی کا 10,000 والا خصہ غائب تھا. اب پوچھا غصہ کہاں گیا؟ تو پیر جی جو کھا کے آئے وہ جوتیوں ہی کا صدقہ تھا. جی بھائی, اب یہ تعریف کرے پیر میں آپ کے جوتوں کو چومتا ہوں, لیکن میں نے گھر والی کی بات کی ہے, کوئی پیر کی بات تھوڑا ہی کی ہے. تو کوئی بھی کہے گا عقل کو ہاتھ مار, گھر والیاں ہیں کس کی, عزت کس کی ہے, دستار کس کی ہے, لباس کس کا ہے, حرم کس کا ہے, آبرو کس کی ہے. آج جو کہے میرا اول بھی محمد, درمیان بھی محمد, آخری محمد, چونکہ میری جماعت کا نام ہی ہے سپاہ محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی, رات 12 بجے کے بعد ہوتا یہی ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی, دماغ سو جاتا ہے. آج وہ جو کہے میری جماعت کا نام سپاہ محمد, میں محمد کے ہر ایک اہل بیت کے فرد کو علیہ السلام کہتا ہوں, میں نے پیغمبر کی توہین نہیں کی. یہ الگ بات ہے, میں عائشہ کو نہیں مانتا, میں حفصہ کو نہیں مانتا. تو جواب ایک ہی ہوگا, بدبختو یہ تو دیکھو یہ بیویاں کس کی ہیں, حرم کس کا ہے, آبرو کس کی ہے, دستار کس کی ہے, لباس کس کا, کس نے چن چن کے ان کو محمد عربی کی عزت بنایا ہے. اگر کوئی کہے میں پیغمبر کو تو مانتا ہوں, انکار میں نے بیٹیوں کا کیا ہے, نبی کی ذات کا انکار تھوڑا ہی کیا ہے. تو کہنے والا ہر بندہ کہے گا عقل کو ہاتھ مار, یہ شہزادیاں ہیں کس کی, یہ کون سے چمن کی کلیاں ہیں, کس نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. آج جو کہے میں پیغمبر کا انکار نہیں کرتا, ہمیں نہیں, یہ الگ بات ہے. میں نے کہا کہ 3 بندے مسلمان تھے, یہ الگ بات کہ وہ ڈر کے حق بیان کرتے کوئی نہ تھے, اور باقی 1.25 لاکھ جو تھے تو ویسے کافر ہو گئے تھے. میں نے مریدوں کی بات کی ہے, پیر کی بات. تو کوئی بھی دیہاتی بندہ کہے گا وہ تیرا علاج ایک ہی ہے, تو چپل کباب, بوٹ پلاؤ, گھسن پیڑے, تھکم پیل, مار کٹائی, جوارا شپاکو, چانٹوں کی چٹنی, تھکوں کا سلاد, جوتوں کی بریانی کھلاؤ. جب تو کسی استاد کے بارے کہہ دے استاد بڑے کمال دا بھائی, اے الگ گال ہے کہ کلاس ساری فیل ہو, تو سارے کہیں گے بدبخت آدمی, جب کلاس فیل ہو گئی تو استاد کون سے کام کا ہے. تو نے استاد کے پلے چھوڑا ہی کیا ہے. 23 سال پڑھایا, دن رات پڑھایا, دانت توڑوائے تب پڑھایا, آنسو بہائے تب پڑھایا, خون بہایا تب پڑھایا, جنازے 70 ایک دن میں اٹھائے, تب بھی کلاس کی ناگانی کی. اس رسول نے یوں پڑھایا اور کامیاب 3, اور ان 3 سے بھی سوال پوچھو, ریاضی کا جواب آتا تھا انگلش کا. یعنی حق بیانی کرتے کوئی نہ تھے, باقی سے نظم کافر ہو گئے. تو آپ بتائیے, آج ہمارے گھر میں بوڑھی اماں, بوڑھی نانی اماں, دادی اماں کہتی کو پتر کبھی مدینہ کی دہی کو کھٹا نہ کہنا. ہاں, یہ ان پڑھوں کے مسئلے بڑے زمانے کے کڑے ہوئے ہوتے. مدینہ کی دہی کو کھٹا, وجہ اس لیے کہ دہی مدینہ کی ہے, مدینہ رسول کا ہے, رسول ذات خدا کا ہے. آج جو ہم کسی حاجی کو ملنے جائیں, حاجی دیتا کہ 1 دانہ کھجور کا, 1 گھونٹ پانی کا. بندہ کو چلا گیا عمرے کے نام پہ, پیچھے گاؤں والوں کو پتہ لگ گیا یہ مدینہ نہیں گیا بلکہ دینا گیا ہے نا بھائی. کچھ لوگ حاجی ہوتے ہیں بغیر میم کے, ہاں, یعنی مدینہ بغیر میم کے, کیونکہ اس کو دیکھ کے صحیح جانچوں پر کو گیا تھا. اس نے ہوا نور دی نسڑا عمرے تو کیا سی, کیسے عرب کے لوگ وہ وکی تو سب بہارانے ہوتے تھے, حضرت بہارانے ہوتے تھے. جو پوچھا برکتیں. ایک نے کہا یہ ایسے قابو نہیں آئے گا. اس نے کہا سنا وہ حضرت اسود تجھے ملا تھا. حضرت اسود کمال بندہ تھا یار, بڑی خدمت کی اس نے, 2 دن میں رہا اس کے پاس, کھانا شانا خوب کھلایا تھا اس نے. جی بھائی, اب یہاں پر بدبخت لوگ ایسے رسول پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں, تو نبی کے پلے تم نے چھوڑا کیا ہے. قرآن کو تم نے کہا 6,000 نہیں 17,000 آیات تھی,
70 गज लंबा था। 70 गज खोलो तो 140 गज, एक गज में 3 फुट होते हैं। 140 ज़रबे 3 जवाब मिलेगा 420। जिनका कुरान ही 420 हो, मजहब तो बल्ले बल्ले होगा। कुरान को तुमने यूं बना दिया तो नबी के पल्ले छोड़ा ही क्या है। पैगंबर की बीवियां सिवाय एक तुमने माना किसको है? पैगंबर की बिना 4 में तुमने एक के अलावा 3 को माना ही कहां है? अगर नबी की मैं तौहीन नहीं करता, इनको मैं मानता कोई नहीं। हाजी देता क्या है? एक खजूर, एक घूंट पानी का। हम पानी पी के खजूर उठा के घर में लाके जेब में रख के बीवी के हवाले करते हैं। बच्चे 4 हैं, खजूर एक है, टुकड़े टुकड़े करके सबको खिलाते हैं। गुठली फेंकनी नहीं, उठा के संभाल के ऊंची जगह पर रख देना। अगर कोई पूछे इतना एहतमाम क्यों है, तो जवाब एक ही मिलता, पुत्र गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल ज़ाते खुदा का। 14 सदियों के बाद हमारे घरों में खजूर की गुठली का इतना एहतराम क्यों होता है कि निस्बत रसूल खुदा के साथ है। बूढ़ी अम्मा भी कहती, पुत्र मामला खजूर का नहीं, निस्बत हुजूर का है। यहां पर मामला सहाबा का नहीं, मामला निस्बत हुजूर का है। मामला बेटियों का नहीं, बेटियां रसूल खुदा की। ये बेटी सिद्दीक की नहीं, ज़ौजा खुदा के रसूल की है। मोहम्मद नाम के मानी जब जुस काबिले तारीफ हो, वो पैगंबर की जात हो तब भी, नबी की सिफात हो तब भी, नबी के बाल हो तब भी, नबी की अयाल हो तब भी, नबी के दामाद हो तब भी, नबी का ससुराल हो तब भी, नबी का लिबास हो तब भी, नबी के नालैन हो तब भी। कतई सच्ची मुच्ची आखिरी बात। अत्ताउल्लाह शाह बुखारी नाम सुना भाई? तशरीफ लाए कसूर में, मेजबान थे हमदानी। वाक़ई लिखा से सलमान गिलानी साहब के वालिद मौलाना अमीन गिलानी ने अपनी किताब बुखारी की बातें तैयब हमदानी से कहा को चप्पल लेकर आओ। क्यों? वुजू करना है। मेजबान चप्पल लेकर आए, लेकिन चप्पल जो थे उनका डिजाइन मिलता जुलता था नबी पाक के नालैन मुबारक से। नबी पाक के। अब बुखारी साहब ने पूछा ये क्या है? कि मैंने नबी पाक की सुन्नत के तबा में जूते ऐसे बनवाए हैं आर्डर पे जैसे नबी पाक के थे। हजरत बुखारी देवबंद का बेटा वहीं पर बैठा, वो जूते चप्पल उठाए सर पे रख के रोने लगे और कहा, तैयब हमदानी तूने गजब कर दिया। नबी पाक के नालैन से मिलने वाले जूते पैरों में पहनने के नहीं, सर का ताज बनाने के काबिल हुआ करते कि मामला निस्बत हुजूर का है। तो इंशाअल्लाह हम निस्बत का एहतराम करते हुए पैगंबर की जात का भी दिफा करेंगे, नबी की आल का भी दिफा करेंगे, और 5, 12, 14 का नहीं, आल टू आल का दिफा करेंगे। चूंकि हम काने भी नहीं है, काले भी नहीं है। पैगंबर के दामादों का दिफा भी करेंगे, नबी के ससुराल का दिफा भी। लेकिन ये दिफा देवबंदी बन के करेंगे भाई? नहीं, अल्लाह ना करे ना भाई। पैगंबर की दस्तार सलामत न रहे और मैं देवबंदी बरेलवी कार्ड खेलूं तो मुझ पे खुदा की लानत है। पैगंबर की अज़वाज की इज्जत महफूज न हो और मैं नाज करूं कि मैं बरेलवी हूं, तो मेरा बरेलवी होना काम नहीं आएगा। मैं आले हदीस हूं तो मेरा आले हदीस होना काम नहीं आएगा। हमने पैगंबर की जात का दिफा करना है, लेकिन देवबंदी बनकर नहीं करना, उम्मती बनकर करना है, मोहम्मदी बन के करना है। और दिफा यूं करना है कि नस्लों की भी खैर हो, फसलों की भी खैर हो। चूंकि सुंडियां बहुत ज्यादा आ गई पाकिस्तान में। कुछ सुंडियां वो हैं जो फसलों को लगी हैं और कुछ ईमान की नस्लों के ईमान को लगी हैं। कुछ फसलों को, कुछ नस्लों को। जो फसल को सुंडी लग जाए इसे अमेरिकन सुंडी कहते हैं, और जो नस्ल के ईमान को लग जाए इसे ईरानी सुंडी कहते हैं। जो फसल को लग जाए ये 6 माह का नुकसान करती है, जो ईमान को लग जाए ये सदियों के अकाबिर की मेहनतों को बर्बाद करती है। जो फसलों को लग जाए इसका इलाज, कभी मुफ्ती साहब से पूछा स्प्रे कौन सा करें, उन्होंने यार मुफ्ती है भाई नहीं पता। यानी मामला फसल का हो तो माहिर ज़राअत से पूछना है, मुफ्ती से नहीं पूछना। मसला दीन को हो तो प्लम्बर से पूछना है, मुफ्ती से नहीं पूछना। ले वाले पाकिस्तानी कौम का जो फसल को लग जाए सुंडी, उसका इलाज क्या है? सोमिसाइडन, डेनिटॉल, कराटे स्प्रे मौजूद है। लेकिन जो नस्ल को सुंडी लग जाए इसे ईरानी सुंडी कहते हैं, और ईरानी सुंडी का इलाज एक ही है। प्रेशर चाहिए रिजवी वाला, पंप चाहिए एहसान इलाही जहीर वाला, स्प्रे चाहिए हक नवाज चंदी वाला।